19 سال کی زارا ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہر صبح اس کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا تھا۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ ٹائم پر آتی تھی۔ نوٹس بنانا، اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا، زارا ہمیشہ ٹاپ اسٹوڈنٹس میں شامل ہوتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ اہم حصہ اس کا دین تھا۔ کلاس کے بعد وہ اسلامک اسٹڈی سرکل میں بھی جاتی تھی، جہاں تفسیر، حدیث اور اسلامک ایتھکس پڑھائے جاتے تھے۔ اس کی فرینڈز ہمیشہ کہتی تھیں، زارا تم ہمیشہ کیسے بیلنس کر لیتی ہو، پڑھائی میں بھی زبردست ہو اور دین میں بھی اسٹرانگ ہو۔ زارا صرف مسکرا دیتی، لیکن اس کے دل میں ایک الجھن تھی جو ہر مہینے لوٹ آتی تھی۔ جب بھی زارا کے پیریڈز شروع ہوتے، اس کا ذہن سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ کیا میں اس وقت قرآن پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ کیا صرف نماز نہیں پڑھنی یا کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھی وہ اپنی دوستوں سے پوچھتی تو ہر کسی کا الگ جواب ہوتا تھا۔ کوئی کہتا زارا پیریڈز میں کوئی عبادت مت کرو، کوئی کہتا بس نماز نہیں پڑھنی، باقی سب کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کے الگ الگ جواب ہوتے تھے۔ زارا کا بے چین دل اور بھی الجھتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس نے ایک فیصلہ کیا، اب میں اور کنفیوز نہیں ہوں گی، میں اس مسئلے کو اصل علم کے ساتھ سالو کروں گی۔ اگلے دن زارا لائبریری گئی۔ اس نے تفسیر کی کتابیں، حدیث کلیکشنز سب نکال لیے، لیکن زارا کو ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا اب میں اپنی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر سے پوچھوں گی۔ اسٹڈی سرکل کے بعد زارا نے اپنے ٹیچر سے کہا میم مجھے ایک بہت اہم بات پوچھنی ہے۔ ٹیچر نے مسکرا کر کہا زارا بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ زارا بیٹھ گئی اور پھر ساری الجھن ایک ساتھ کہہ دی، میم مجھے ہر مہینے پیریڈز آتے ہی بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، کیا میں قرآن پڑھ سکتی ہوں، کیا دعا کر سکتی ہوں، کیا اللہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹیچر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت پیار سے کہا زارا پیریڈز گناہ نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی شرم، گلٹ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا زارا سب سے پہلے یہ سمجھو کہ پیریڈز میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 نماز۔ زارا پیریڈز میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور ان دنوں کی کوئی قضا بھی نہیں ہوتی، یعنی غسل کے بعد تمہیں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی کوئی قضا ادا نہیں کرنی ہے۔ نمبر 2 روزہ۔ اگر رمضان ہو اور پیریڈز آ جائیں تو روزے چھوٹ جائیں گے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 3 قرآن کو چھو کر تلاوت کرنا۔ زارا قرآن کو ڈائریکٹلی چھو کر پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے مصحف ہو، پیپر بیک ہو یا ہارڈ کاپی۔ پیریڈز میں قرآن کو زبانی یا اسکرین سے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے ہاتھ مصحف پر لگے یا نہ لگے۔ نمبر 4 طواف۔ حیض کی حالت میں کعبے کا طواف الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹیچر نے آگے کہا زارا اب یہ سمجھو کہ پیریڈز میں تم کیا کیا کر سکتی ہو۔ نمبر 1 ذکر۔ زارا تم جتنا چاہو اتنا ذکر کر سکتی ہو۔ نمبر 2 دعا۔ پیریڈز میں دعا کبھی بند نہیں ہوتی۔ نمبر 3 قرآن سننا۔ زارا تم موبائل، لیپ ٹاپ یا اسپیکر کسی سے بھی قرآن سن سکتی ہو۔ نمبر 4 تفسیر اور ٹرانسلیشن۔ زارا تم تفسیر اور ٹرانسلیشن بالکل پڑھ سکتی ہو۔ نمبر 5 اسلامک کتابیں اور حدیث۔ زارا تم بنا کسی جھجک کے اسلامک کتابیں اور حدیث پڑھ سکتی ہو۔ نمبر 6 روٹین لائف۔ پڑھائی، اسائنمنٹس، گھر کے کام سب کچھ الاؤڈ ہے، تمہیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ٹیچر نے ایک گہری سانس لی اور پیار سے کہا زارا جو میں اب بتانے جا رہی ہوں یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لڑکیاں کنفیوز ہوتی ہیں۔ پیریڈز میں نہانا منع ہے۔ بہت سی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں نہانا گناہ ہے یا اس سے بلڈ فلو زیادہ ہو جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی پیریڈز کے دنوں میں نہانے کو منع نہیں کیا۔ طہارت اسلام کا حصہ ہے، صفائی پسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور نہانا کمفرٹ، ہائیجین اور سکون دیتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے ہر روز نئے کپڑے پہنو۔ اصل حقیقت یہ ہے کپڑے تبھی بدلنے چاہیے جب ان میں اسٹین لگ گیا ہو یا اسمیل آ رہی ہو۔ کچھ لوگ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن کا آڈیو بھی مت سنو، وہ بھی حرام ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے قرآن سننا پوری طرح جائز ہے، اس سے روح کو سکون ملتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیریڈز میں وضو کرنا منع ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ آپ وضو کر کے ذکر، تسبیح، دعا، استغفار، قرآن سننا، تفسیر پڑھنا سب کر سکتی ہو۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں ہوتا، پیورٹی اور سکون کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے وضو کو منع نہیں کیا، صرف اس وضو سے نماز پڑھنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد زارا کا نظریہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ میں اللہ سے دور نہیں ہو رہی تھی، میں صرف غلط فہمیوں کے پیچھے کھو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد زارا پیریڈز میں تھی، فجر کا وقت تھا، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، آسمان میں روشنی اتر رہی تھی۔ زارا نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے وضو کیا کیونکہ وضو سے اسے سکون ملتا تھا۔ پھر وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی، تسبیح اٹھائی اور دھیرے سے ذکر کرنا شروع کیا۔ ہر تسبیح کے ساتھ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر اس بار وہ شکر اور سکون کے آنسو تھے۔ اس نے سوچا پہلے مجھے لگتا تھا کہ پیریڈز کا مطلب اللہ سے دوری ہے، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اصلی عبادت نیت اور اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ ہمیشہ میرے قریب ہے۔ یا اللہ، ان دنوں ہماری کمزوری کو قوت میں بدل دے، ہماری بے چینی کو سکون دے دے، ہمارے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا رب، جو عبادتیں ہم سے چھوٹی ہیں ان کی جگہ تو ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ چاہے ہم کسی حال میں ہوں، اور ہم سب کو علم، سکون اور حیا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔